ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير صدق الله العظيم سورہ حج کی آیت نمبر 60 کے بعد آیت نمبر 61 کا آپ نے تلاوت آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالی یولج اللیل داخل فرماتا ہے رات کو فی النہار دن میں. آج کل دیکھیں رات جو ہے دن میں داخل ہو رہی ہے، راتیں جو ہے وہ چھوٹی ہو رہی ہے، دن بڑھ رہا ہے تو یہ رات کا حصہ دن میں داخل ہو رہا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور اللہ داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، پھر راتیں بڑھنے لگتی ہیں اور دن چھوٹے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے یہ پیچھے والی آیت کے بتایا کہ اگر پھر بھی مسلمان پر اگر ظلم کیا جائے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ تو ضرور اللہ ان کی مدد فرمائے گا اگر مسلمان ہے تو. یہ شرط ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایسے مسلمان جو اسلام کے لیے بدنامی کا ذریعہ ہو تو یقیناً وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہوگا اور دشمن غالب رہے گا. تو یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ کریم جو چاہے اس پر قادر ہے اور اس کی قدرت کی نشانیاں اس سے ظاہر ہیں کہ وہ کبھی دن کو بڑھا دیتا ہے، رات کو کم کر دیتا ہے، اور کبھی رات کو بڑھا دیتا ہے، دن کو کم کر دیتا ہے. اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا جو ایسا قدرت والا ہو. وہ جس کے چاہے مدد فرمائے اور جس سے چاہے غالب کرے. نیز مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا اور سب کے اعمال دیکھنے والا سمیع بصیر. تو اس سے نہ کسی کی کوئی بات پوشیدہ ہے اور نہ کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا ہے. تو اس آیت میں اشارتاً فرمایا گیا کہ جیسے کبھی دن بڑے کبھی راتیں، ایسے ہی کبھی کفار کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی مومنوں کا. رات بڑھے کافر کا غلبہ، دن بڑھے روشنی بڑھے تو مسلمان کا غلبہ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا لِلنَّاسِ یہ کبھی مومنوں کا تسلط، لہذا کافروں کا غلبہ دیکھ کر مسلمان کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اقوال اعمال و افعال کی اصلاح کرنے میں لگا رہے. آج ہم نے سورہ شورا سورہ نمبر 42 پارہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں پڑھا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تو میں جتنی بھی تکلیفوں کا سامنا کر پاتی، جتنی جنگیں ہم دیکھتے ہیں، جنگ احد میں تھوڑی سی بظاہر جو شکست تھی اس کی بھی ایک وجہ تو بتائی نا اللہ نے کہ بھائی آپ اللہ کے اذن سے تو مار رہے تھے، وہ تو بھاگ جا رہے تھے، لیکن حضور نے جو تو جس انداز سے آپ کو جہاد کے لیے کھڑا کیا، آپ اس کے اب ہٹ کیوں گئے تھے؟ تو یہ وجہ تھا پہاڑی سے نیچے کیوں آئے. تو قیامت تک آنے والوں کو سمجھایا کہ آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ بے نمازی ہیں آپ یہودی سے نہیں لڑ سکتے، آپ بدکار ہیں، زانی ہیں، قاتل ہیں، شرابی ہیں، والدین کا نافرمان ہیں، آپ تو خوب اللہ کے غضب میں ہیں. اللہ تیری مدد تھوڑی کرے گا. پہلے وہ اعمال کرو جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں. پھر دیکھ لینا کہ اللہ فرماتے پھر میرے بندوں کو جو چھیڑتا ہے پھر میں اس کو نہیں چھوڑتا. ارے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، خانہ کعبے کی نسبت بیت اللہ اس کو کہا جاتا ہے، اضافت تشریفی ہے، اور غیر مسلم آئے کہ اس کو گرا دیں گے، اس کو نیست و نابود کر دیا. ایک اونٹنی صالح علیہ السلام اس کو اللہ کی اونٹنی کہا جائے گا، لیکن انہیں جب اس کو مارا تو صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا دیا. تم پہلے یہ ثابت کرو کہ ہاں ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں، پھر دیکھ لینا کہ تمہیں کوئی اللہ فرماتا ہے وہ انتصبر ہوتا تو لا یضرکم کیدہم شیئا. ایک بال بھی تمہارے نہیں اکھیڑ پائیں گے، لیکن اللہ کے بندے بن کر تو دکھاؤ. تم پھر قواریت میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں. دنیا میں کون سا گناہ ہے جو انگریز کر رہے آج مسلمان نہیں کر رہا؟ ہر معاملے میں مسلمان آگے آگے. اتنے ڈاکو کیا
دوسروں ممالکوں میں انگریزوں کے جو ہمارے یہاں ہیں، شہر کراچی میں ڈاکے ہیں، شراب خوری کا کم ہے، بدکاری کم ہے، لواطت کم ہے، والدین کی نافرمانی کم ہے، پڑوسی کو ستانا کم ہے، کون سی خرابی نہیں ہے ہمارے ہاں جو نہیں ہے؟ لہذا یہی رزلٹ نکلے گا۔ تو کہتا ہے اپنے افعال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ اور فتح عطا فرمائے، کہ اللہ ہی فتح دیتے نا، لیکن اگر ہم صحیح رہیں گے ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور کافر غیر مسلم جس کو پوجتے ہیں وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی بلند اور بڑائی والا ہے۔ یعنی یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق والا ہے، تو اس کا دین حق ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے، اور مسلمانوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا سچا وعدہ فرمایا ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں، اور مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہیں باطل ہیں اور عبادت کیے جانے کا کوئی حق نہیں رکھتے، اور یہ فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں اور نہ ہی کوئی اس کی مثل ہے، اور وہ کافروں کی منسوب کردہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے، اور وہی عظمت والا، جلال اور بڑائی والا ہے۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، یہ اللہ کے وحدانیت، اللہ کے قدرت کے مناظر، کہ دیکھو اللہ کی قدرت کو دیکھے کہ جو نازل فرماتا ہے، جو برساتا ہے آسمان سے پانی۔ اب وہاں کیا اللہ کی تعریف اس انداز سے ہوئی نا کہ ایھا الناس اعبدوا، سورہ نمبر 21 میں ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، رزق پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو غیروں کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ تو حرام خوری کیوں کرتا ہے؟ تم غلط کام کیوں کرتا ہے؟ اس اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ جب ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تو تھا، تیرے کھانے کا بندوبست کیسے کیا؟ ہاں، تو تیرے پالنے کا طریقہ کیسے کیا؟ تو وہ اب ذرا سوچتے نا کہ اب اپنے آپ پر سوچتے میں کیا ہوں، تو فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، جس سے زمین کو اللہ سرسبز شاداب کر دیتا ہے، کسے؟ پانی سے۔ اور ان اللہ لطیف خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے، جس کو چاہے بادشاہ دے، جس کو چاہے گدائی دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ اسی کا مستحق ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی دن اور رات کم زیادہ کرنا کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا، اس کا ذکر کیا، اور اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مزید دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تو نے نہ دیکھا کہ خشک زمین پر جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا پانی نازل فرماتا ہے تو وہ نباتات سے سرسبز و شاداب ہو جاتی وہ زمین، اور کتنی خوبصورت لگتی ہے پھر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کر اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور بارش میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو کچھ ان کے دلوں میں آتا ہے اس سے خبردار ہے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا حقیقی مالک وہی ہے، اور اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز سے بے نیاز اور اپنے افعال و صفات میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ تو یہ بار بار میں اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں قدرت والا ہوں۔ ہاں، میں نے جو کچھ، ہم نے سورہ روم میں
جو 19 نمبر آیت سے پڑھا ومن آیاتی ومن آیاتی ومن آیاتی 7 مقامات پر سورہ نمل میں، ہاں اللہ خیر عما یشرکون وہاں سے شروع کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. صرف آیت الکرسی پڑھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں. تو یہاں بتا کہ مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں، ہاں تم دل شکستہ نہ ہو. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. جملہ شرطیہ جزائیہ سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر کیا ہے 139 ہے کہ تم دل شکستہ نہ ہو، تم غمگین نہ ہو، تم ہی اعلیٰ اور بالا رہو گے، تم ہی عزت سے رہو گے. لیکن شرط ہے اگر مومن ہے تو. اب میں آپ سے پوچھوں کہ مومن ہے؟ بولا کیوں نہیں، میں تو مومن نہیں، میں تو مومنوں کا سردار ہوں. تو میں بولے چلو مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن جو رات کو سوتا ہے، دن کو اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھر وہ مومن ہے. میں بولوں کہ نہیں بھائی قرآن کی آیت سنا کر اپنی تعریف بتائیں. نہیں وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مومن اللہ کس اعتبار سے مومن ہے. اللہ کی صفات میں سے ہے نا مؤمن المہیمن العزیز، اور مومن مسلمان مومن ہے. مومن بھی کون ہے؟ تو بولے گا سج یہ پتہ نہیں ہمیں. بس کیونکہ مومن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ اس کو کہتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. یہ مومن کی تعریف ہے. اور پھر سورہ انفال میں تو دوسرے نمبر آیت میں تو کیا کمال کر دیا، وہاں تو ایسے کیا کہ مومن تو وہ ہے جب اللہ کا نام سن لیتے تو ہل جاتا ہے. ہاں نماز کا ایسے پابند، اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنے والا، دنیا کو خیال وہ جس کا اللہ سے تعلق ہے، ارے وہ بھی کس سے گھبراتا ہے پھر. تو مومن کی کچھ تعریف ہے. دیکھیں آپ لوگوں کی تعریف، مومن خود قابل تعریف بن جاتا ہے. سورۃ نمبر 19 میرے حافظ بچے یہاں موجود ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 96 میں اللہ کریم فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالحہ کے، ان کی محبت کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ پیدا کر دیتا ہے. ہاں تم اگر صحیح مسلمان رہو گے تو نفرت والے نہیں بنو گے. علماء سے بھی یہ گزارش ہے اگر تم عوام کی خدمت کرو گے عوام تمہارے ہاتھ پاؤں چومیں گے، اللہ نے ایسے امام دیا. لیکن اگر تو دیکھتا ہے کہ جس کے پیسے جیب میں پیسہ ہے تھوڑا تو جی سر کیسے ہیں، ہاں اس کے بیماروں کے لیے ایک ہفتہ کی دعائی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ زبیر صاحب کے بال میں لگا ہوا ہے جوان کا بچہ، لگا ہوا ہے جوان کا بچہ، یہ بھی مولوی ہے. اللہ ایسے مولویوں سے بچائے. مولوی وہ ہے جو آپ کی صحیح تربیت کرے، آپ کی روحانی تربیت کرے. اگر آپریشن کی ضرورت ہو تو آپریشن بھی کرے، ایسا نہیں کہ ہر ایک میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے. ہاں تو ہم آپ کی تعریف کریں گے. ہم ویسے آپ قابل تعریف ہیں کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں. ہاں اور مہمان کا کوئی کم درجہ تو نہیں ہوتا. ہاں مہمان اتنا قابل عزت ہوتا ہے کہ جنت میں جتنی زندگی ہوگی نزلا من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی. ہاں تو اب اللہ کے مہمان بن گئے، اللہ کے گھر میں آ گئے تو مہمان بن گئے نا. تو اب نے اللہ کو راضی کرنا ہے. مہمان جب میزبان کے گھر میں ہوتا ہے نا ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا جس سے میزبان بھی پریشان ہے، یا اللہ اس مہمان سے چھڑا دے، ہاں یا اللہ یہ کیسے آ گیا. ہاں آپ نے بس یہاں پہ اللہ کو راضی کرنا ہے. جیسے اس نے کہا تنہائی میں بیٹھو، تلاوتیں کرو، نفلیں پڑھو. اب یہ آپ کے لیے 365 دنوں میں 10 دن ایسے کہ دنیا معافیات سے دور رہو، اب الگ رہو. اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اب سب سے اب ہم سب کے اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. مسلمانوں پر جو مشکل گھڑی ہے دنیا میں، یا اللہ سب کو ان معتکفین خصوصاً حرمین شریفین اس کرۂ ارض پر جہاں جہاں بھی مسلمان معتکفین، یا اللہ ان کے صدقے، یا اللہ کریم اللہ مسلمانوں کو امن کا جینا نصیب فرما. مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کی یا اللہ زندگی سے بچا. تیرے پیاروں کا واسطہ یا اللہ ہم تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بے نیکیاں کرنے والے بنا دے. گناہوں سے ڈرتے ہیں اللہ، نفرت کرتے ہیں، بچنے کی طاقت عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، محرومینوں کے مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اسی پر موت ہو. یہی تڑپ ہے اے فریاد رسوں کی فریاد سننے والے. اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب. وصلی اللہ تعالی علی خیر